نون لیگ اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنانے کی خواہاں، حکمراں جماعت نے کسی کا نام بھجوایا نہ ابھی تک اتفاق ہوا۔ پیپلز پارٹی افواہوں پر برہم، شہری رحمان اور فیصل کریم کنڈی نے واضح کر دیا 3 رکنی کمیٹی بات چیت کر کے نام تجویز کرے گی۔ انتخابات میں تاخیر بھی قبول نہ کرنے کا پیغام۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے بھی صاف بتا دیا نگراں وزیر اعظم کا تقرر کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ ایم کیو ایم نے نگراں سیٹ اپ پر بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی۔ نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافے کا فیصلہ، حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی تصدیق کر دی۔ نگراں سیٹ اپ حکومت کے روزمرہ کے امور تک محدود نہیں رہے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ڈان نیوز کے پروگرام لائف ود عادل شاہ زیب میں بات چیت، تفصیلی انٹرویو آج رات 10:05 پر نشر کیا جائے گا۔ حکومت نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام فنڈز ایک ساتھ جاری کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ الیکشن کے پہلے مرحلے کے لیے 10 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری۔ رواں سال انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 42 ارب 40 کروڑ روپے مختص ہیں۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.5 روپے تک اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل، نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا، تفصیلی جائزہ لے کر فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گا۔ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف شرائط پر بجلی کی قیمت میں اضافہ مجبوری قرار دے دیا۔ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والوں پر بوجھ نہ پڑنے کی یقین دہانی۔ آذربائیجان سے ہر ماہ 1 LNG کارگو خرید کر گیس بحران پر قابو پانے کا وعدہ۔ لاہور اور شیخوپورہ نے 3 صنعتی زونز کا سنگ بنیاد رکھ دیا، نئے صنعتی زونز کو سستی گیس فراہم کرنے کا اعلان۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں نعرے بازی اور دھکم پیل پر عدالت کا اظہار برہمی۔ ایف آئی اے کو سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے مراسلہ لکھ کر انصاف مانگا ہے۔ جج ہمایوں دلاور کے ریمارکس وکلاء کی جانب سے سوشل میڈیا پوسٹ کے کاغذ لہرائے گئے۔ گواہ وقاص ملک پر جرح مکمل نہ ہو سکی، سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل ڈیرک کی ملاقات، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے کے امن و استحکام کے لیے کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں میں دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر غور۔ ملک بھر میں بارشوں سے تباہی، حادثات میں 34 افراد جاں بحق، 23 زخمی ہو گئے۔ سب سے زیادہ سندھ میں 12 ہلاکتیں ریکارڈ، خیبر پختونخوا میں 9 اور بلوچستان میں 6 افراد جاں بحق۔ بلان میں سیلابی ریلا ٹرالر بہا لے گیا۔ اسکردو میں لینڈ سلائیڈنگ نے ماں اور 2 بچوں سمیت 7 افراد کی زندگیاں نگل لیں۔ سیلابی ریلے سے ہوڈر کے مقام پر سڑک بند۔ گلگت کے گاؤں تھول داس میں کئی گھروں کو نقصان۔ اندرون سندھ موسلادھار بارش کے دوران حادثات میں 12 افراد جان سے گئے۔ کراچی میں وقفے وقفے سے کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش۔ ناگن چورنگی، سخی حسن، نارتھ کراچی یو پی موڑ، شادمان ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں برساتی نالے ابل پڑے۔ سڑکوں پر ایک بار پھر دریا بن گئے، گاڑیاں پھنس کر رہ گئیں۔ محکمہ موسمیات کی کل بھی وقفے وقفے سے ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ اللہ خیر کرے گا، انتظامیہ حرکت میں ہے۔ بارش کے دوران میئر کراچی مرتضی وہاب شہر کے دورے پر نکل پڑے۔ نالوں کی صفائی اور بارش کے دوران نکاسی کے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ واضح کر دیا پیپلز پارٹی ان لوگوں میں سے نہیں جو اختیارات کا رو نہ روئے۔ نالوں میں بوریاں ڈالنے والے شہر کے محسن نہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سب سے زیادہ فروخ آباد میں 55 ملی میٹر بارش ریکارڈ، لکشمی چوک پر 44، مغل پورہ میں 34 ملی میٹر بارش ہوئی۔ وکیل قتل کیس میں سپریم کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم، تفتیش میں شامل کرنے کی حکومت بلوچستان کی استدعا مسترد کر دی۔ غیر شرعی نکاح کیس میں سابق وزیر اعظم کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت، 26 جولائی تک ضمانت منظور۔ اسلام آباد میں 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر انسانیت سوز تشدد، بچی کے سر میں چوٹ کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے، جسم پر چوٹ کے 15 نشانات موجود۔ گھر کی مالکن نے چوری کا الزام لگا کر تشدد کیا، حالت غیر ہونے پر گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ بچی کے والدین کا موقف، بچی کو تشویشناک حالت میں لاہور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں جنسی ہراسانی اور منشیات کا اسکینڈل، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے غیر حاضری پر وائس چانسلر بہاولپور یونیورسٹی کے وارنٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ وائس چانسلر کسی کی نہیں سنتے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نمائندے کا شکوہ۔ کمیٹی نے منشیات اسکینڈل کی نگرانی HEC کے حوالے کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ منی پور میں خواتین کو برہنہ گھمانے پر نریندر مودی سے جواب طلبی، NGOز نے بھارتی وزیر اعظم کا اندھا، بہرا اور گونگا حکمراں جماعت کو جلاد کا خطاب دے دیا۔ امریکہ اور انسانی حقوق تنظیموں کا خواتین کی بے حرمتی پر اظہار تشویش۔ دوسرے ٹیسٹ میں بھی شاہینوں کی لنگن ٹائیگرز پر یلغار، ابرار احمد نے 4 وکٹیں لے کر میزبانوں کی کمر توڑ دی، نسیم شاہ کے بھی 3 شکار، شاہین شاہ افریدی کے حصے میں 1 وکٹ ہی آ سکی۔
पहली इनिंग्स में श्रीलंका की टीम 166 रन पर ही ढेर। जवाब में पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 145 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 74 और बाबर आजम 8 रन बनाकर नॉट आउट। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत को हराने वाली टीम खुशी से सरशार। होटल पहुंचने पर शाहीन का शानदार इस्तकबाल। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी टीम का हौसला बढ़ाया। लीग मैच में शिकस्त से सबक सीखकर भारत के खिलाफ प्लानिंग की। मोहम्मद हारिस ने जीत टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 350 से ज्यादा फिल्में देने वाले खूबरू हीरो अदाकार शाहिद की 73वीं सालगिरह।